حضور خاکسار کا سوال ہمارے یہاں بڑھتے ہوئے آئلی مسائل کے متعلق ہے۔ باوجود اس کے کہ ہماری جماعت میں شعبہ رشتہ ناتا، اصلاحی کمیٹی، امور عامہ اور شعبہ تربیت موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جماعت میں آئلی مسائل کے ساتھ ساتھ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور نوبت طلاق پر آ جاتی ہے۔ اس طرح طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حضور اس سلسلے میں انصار اللہ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ کوئی رہنمائی؟ بات یہ ہے کہ یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے۔ اور اگر آپ میرے خطبات اور بعض تقاریر اور خاص طور پہ لجنہ کی تقاریر وغیرہ غور سے سنیں تو اس میں یہ باتیں بیان کرتا رہتا ہوں، اور خدام الاحمدیہ کو بھی بیان کرتا رہتا ہوں، انصار کو بھی۔ خطبات میں بھی بعض دفعہ میں نے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ دنیا داری زیادہ آ گئی ہے، صبر اور حوصلہ کم ہو گیا ہے، دونوں طرف کی غلطیاں ہوتی ہیں، لڑکی کی بھی لڑکے کی بھی۔ دین کو دنیا میں مقدم کرنے کا عہد تو کرتے ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد نہیں رکھتے کہ جب تم رشتے کرو تو یہ جائزہ لو کہ دین کو ہم نے ترجیح دینی ہے، ٹھیک ہے، بجائے دنیاوی دوسری چیزوں کے، دنیا کے یا حسن کے یا دولت کے۔ تو اگر ان چیزوں کو مدنظر رکھیں تو مسائل کم پیدا ہوں گے۔ یہ مادیت کا اثر ہمارے معاشرے میں بھی ہو رہا ہے، احمدی معاشرے میں، اس لیے اصلاحی کمیٹی کو اور سیکٹریان تربیت کو جماعتی طور پہ، سیکٹری تربیت لجنہ کو، محتم تربیت خدام الاحمدیہ کو، قائد تربیت انصار اللہ کو، ان سب کو مل کے اپنے اپنے ماحول میں تربیت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس طرف توجہ دلانی چاہیے کہ ہم ایک عہد کرتے ہیں کہ دین کو دنیا میں مقدم رکھیں گے، اس کے باوجود ہم اس عہد پہ عمل نہیں کرتے اور توڑ دیتے ہیں، اور یہی خواہشات جو دنیاوی خواہشات ہیں وہی بڑھتی ہیں۔ صبر اور حوصلہ کم لڑکیوں میں بھی ہو گیا ہے اور لڑکوں میں بھی، یہ بھی میں نے دیکھا ہے۔ اس لیے یہ الزام جو دیا جاتا ہے نا اسلام کو کہ جی ارینج میرج ہوئے تو ہمارے رشتے صحیح طرح میچ نہیں ملائے گئے اس لیے ہمارے رشتے ٹوٹ گئے، یہ بھی غلط ہے۔ دنیا میں مجموعی طور پر یہی رجحان پیدا ہو رہا ہے، اور یہ دنیا داری کا اثر ہمارے معاشرے میں کیونکہ آ رہا ہے، اس لیے ہمیں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ رشتے ہوئے اور ٹوٹ گئے، دوسری بات یہ ہے کہ لڑکیوں کو اچھے رشتے نہیں ملتے، آئلی مسائل ہیں۔ وہ لڑکوں کی اگر تربیت صحیح کریں، انصار بھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، خدام اپنے بھائیوں کی صحیح تربیت کریں، اور ان کو بتائیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین کو مقدم رکھو اور اس کو دیکھو، اور لجنہ صحیح تربیت کرے اور لڑکی دین پر قائم رہنے والی ہو، تو جو دینی ترجیح کو سامنے رکھتے ہوئے رشتے ہوں گے وہ کامیاب بھی ہوں گے پھر، اور ہوتے ہیں۔ جو دنیا داری کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں ان میں پھر دراڑیں پڑتی ہیں۔ تو یہ تو ایک لمبا مستقل پروسیس ہے تمام تربیتی اور اصلاحی شعبوں کا، کہ اس کے کوشش کرتے رہیں، اور اسی طرح انصار کا اپنے گھروں میں کوشش کرتے رہیں۔ صرف جماعتی نظام پہ نہ چھوڑیں کہ جماعتی نظام یہ کرے، بلکہ انصار کی تربیت یہ کریں کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں بھی اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ کس طرح ہم، ٹھیک ہے اللہ ماشاء اللہ ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں تربیت کے باوجود لڑکی پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، یا بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ لڑکوں پہ بھی ظلم ہو جاتا ہے۔ لڑکیاں آتی ہیں باہر کے ملکوں میں رشتہ کر کے، شادی کر کے آتی ہیں، اور یہاں آ کے کہہ دیتی ہیں ہم نے رشتہ نہیں کرنا ہم، اور وہ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح پہنچ جائیں غیر ملک میں اور وہ آپ وہاں جا کے رشتہ توڑ دیں۔ ایسے معاملات بھی آتے ہیں۔ تو سارے حقائق کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ آپ کی ساری اصلاحی اور تربیتی کمیٹیوں کا کام ہے کہ کریں اور تلاش کریں۔ لیکن ساتھ ہی سب سے اہم کام یہی ہے کہ گھروں کے ماحول ٹھیک کریں اور گھروں میں یہ چیزیں پیدا کریں، اور پھر جب پاکستان سے رشتے لاتے ہیں تو وہاں سے بھی چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو سوچ سمجھ کے لایا کریں، صرف جلد بازی سے کام نہ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا دعا کر کے رشتے کرو، تو دعا کر کے کرنے چاہیے۔ ہاں اس کے بعد بعض دفعہ مسائل پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ اکا دکا ہوتے ہیں۔ عمومی طور پہ اگر ہم صحیح کوشش کریں تو یہ مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔